اگر آپ چند اصولوں پر عمل کر لیں تو خطرہ بہت حد تک کم ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلا جو اصول ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر آپ کی جیب اجازت دیتی ہے تو آپ ہر صورت میں دیسی مرغی، آرگینک چکن یا فری رینج جو بھی اس حوالے سے آپ کو اویلیبل ہو، آپ اس پر شفٹ ہوں اور اس کا استعمال کریں۔ اور سب سے اہم بات آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت سے لوگوں کو میں نے اکثر یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جی دیسی مرغی اور بکرے کا گوشت جو ہے وہ ایک غریب آدمی تو نہ خرید سکتا ہے اور نہ کھا سکتا ہے، لیکن وہی غریب آدمی فون کا نیا ماڈل لے لیتا ہے، بائک کا نیا ماڈل بھی لے لیتا ہے اور فاسٹ فوڈ کے اوپر بھی اچھے خاصے پیسے لگا دیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ جو نقصان دہ چیز ہے، بیکری کی اشیاء پر بھی لوگ مہینے کے ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں اور مختلف قسم کی کاربز سے بھری ہوئی، انتہائی میٹھے اور کاربوہائیڈریٹ سے بھرپور بنا کسی غذائیت کے جو چیزیں ہیں وہ لوگ بہت بڑی بڑی مقدار میں کھاتے ہیں، بچوں کو بھی بہت زیادہ کھلاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی بیکری کی جو اشیاء ہیں یہ بھی جتنا ان کی مذمت کی جائے اتنی کم ہے۔ یہ انتہائی بیماریوں سے بھری ہوئی چیزیں ہیں اور بیماریوں کے بینک ہیں یہ۔ اور اسی طرح سے ایک غریب آدمی بھی جو ہے وہ اپنے جوتے، کپڑے اور فیشن، اس کے علاوہ شادی آ جائے تو شادیوں پر لوگ ہزاروں لاکھ روپے بھی خرچ کرتے ہیں اور بعض لوگ تو قرض اٹھا کر بھی خرچ کرتے ہیں۔ لیکن جب بھی بات اچھی خوراک کھانے کی آئے گی، جب بھی انہیں یخنی پینے کا کہا جائے یا ہمارے پاس بھی مریض آتے ہیں تو انہیں اگر یہ کہا جائے کہ آپ نے ہفتے میں 2 دفعہ دیسی مرغے کی یخنی پینی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو افورڈ نہیں کر سکتے، تو فون انہوں نے جو ہے وہ 1.5 لاکھ روپے والا رکھا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے ان کی توجہ اس طرف نہیں جاتی کہ صحت کے حوالے سے بھی پیسے ہم خرچ کر سکتے ہیں اچھی خوراک کے اوپر۔ صحت کے لیے جب بھی اچھی خوراک خریدنے کی باری آتی ہے تو اس میں غربت آڑے آ جاتی ہے، اور انہی میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی خوراک کو بہتر کرنے پر، اپنے طرز زندگی کے اوپر اچھے پیسے نہیں لگاتے، لیکن خدا نہ خواستہ بیمار ہو جائیں تو پھر ڈاکٹروں کی فیسیں بھی بھرتے ہیں، پھر مہنگے مہنگے ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں، ہسپتالوں میں ہزاروں لاکھ روپیہ بھی لگا دیتے ہیں، قرضے بھی اٹھا لیتے ہیں۔ اب یقیناً بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں یقیناً جن کی جیب ہرگز اجازت نہیں دے سکتی یا ان کے پاس چکن کے علاوہ کھانے کے لیے آپشن ہی نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کے لوگوں کے لیے بھی بتاتا چلوں، میری طرف سے ریکمنڈیشن نہیں ہے، صرف ایک احتیاط آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں سب سے بڑی احتیاط تو یہ ہے کہ آپ اس برائلر چکن کو کبھی بھی باربیکیو نہ کریں، اس کو کبھی ڈیپ فرائی نہ کریں۔ اس کو جب بھی آپ نے کھانا ہے اس کو آپ شوربے کی شکل میں یا ابال کر سالن بنا کر استعمال کریں، اس کو ڈائریکٹ آگ کے اوپر مت پکائیں۔ اس کے بعد جتنا بھی پروسیس چکن ہے یا جتنی بھی فروزن آئٹمز ہیں، ان کے حوالے سے ہم آپ کو بالکل بھی کوئی تلقین نہیں کرتے، یہ انتہائی نقصان دہ ہیں اور ہر صورت میں نقصان دہ ہیں۔ خود بھی بچیں اور اپنے بچوں کو بھی ان سے بچائیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہر چیز اعتدال میں اپنی طبیعت کے مطابق، اپنے مزاج کے مطابق استعمال کریں، یہی صحت کا اصول ہے۔ ایک صحت مند انسان کو سب کچھ کھانا چاہیے۔ اکثر لوگ ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں اور پھر بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی مجھے بتائیں میں کیا کھاؤں اور کیا نہ کھاؤں۔ آپ اگر صحت مند ہیں تو آپ ملی جلی غذائیں ساری کھائیں، اس میں کوئی پرہیز نہیں ہے۔ بس ایک احتیاط ہے جو سب انسانوں کو کرنا چاہیے، صحت کی حالت میں بھی کرنا چاہیے، کہ آپ کو جب تک شدید بھوک نہ لگے تب تک آپ نے کھانا نہیں کھانا۔ اور یہ جو وقت پر کھانے کا ایک نظام ہے یہ بالکل غیر فطری نظام ہے، اس کے اوپر مت چلیں، کوئی کھانے کا وقت مت رکھیں۔ آپ کو جب شدید بھوک لگی ہے تو آپ کھانا کھائیں، بھوک نہیں ہے تو کھانا مس ہو رہا ہے تو ہونے دیں۔ ویسے ایک بڑی اہم بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ لوگ گھر میں مرغیاں پال سکتے ہیں، آپ میں سے جتنے بھی لوگ ہیں اگر آپ گھر میں مرغیاں پال سکتے ہیں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اپنے بچوں کو گھریلو مرغیوں کا گوشت اور انڈے کھلائیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ اور ایک بات یاد آ گئی مجھے، ابھی چند سال پہلے آپ سب کو پتا ہوگا ہمارے ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بھی اپنے بہت سے بیانات میں یہ کہا تھا کہ جی آپ سب لوگ مرغیاں پالیں، تو اس بات کا بڑا مذاق اڑایا گیا تھا۔ ویسے اگر غور کیا جائے تو بات بہت گہری ہے۔ اگر آپ گھر میں مرغیاں پالنا شروع کریں گے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ کو یہ بیمار برائلر مرغی تو خریدنی نہیں پڑے گی، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جو گھر کے دیسی مرغی کے انڈے آپ کھائیں گے ان کا کم سے کم کوئی باپ تو ہوگا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک نفسیاتی طور پر، جسمانی طور پر بیمار جانور کا گوشت طب قدیم کے حوالے سے بالکل بھی انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، انتہائی نقصان دہ ہوگا۔ اور اس کو جس طرح سے مرضی آپ پروو کرنا چاہیں کہ جی اس میں پروٹین ہوتی ہے، یہ فلاں ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے، ویسے ہوتا ہے، یہ کسی صورت بھی انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ اور ہماری جو بیماریاں بڑھ رہی ہیں ہمارے آج کل معاشرے میں، پاکستان میں، شوگر، ڈائبٹیز، بلڈ پریشر، یہ ساری چیزیں
آپ مرغی کو دیکھ لیں اور انسانوں کو دیکھ لیں، ایک ہی جیسے بنتے جا رہے ہیں۔ جتنی کہ طاقت، چستی اور جتنی چاق و چمند یہ مرغی ہوتی ہے، اتنے ہی ہم خود بھی ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کا تجربہ ہمیں اکثر ہوتا ہے۔ لوگوں کے ذہنی نفسیاتی مسائل، جسمانی کمزوریاں، یہ سب خوراک پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا آپ کی۔ تو آپ جب خوراک کی بیمار لیں گے تو اس سے آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ آپ اس سے صحت پا لیں گے اور جسم کی جو ضرورتیں ہیں وہ مکمل طور پر پوری ہو جائیں گی آپ کی۔